ایوب خان جو تھے اور اس کے تمام کولیگس بشمول بھٹو، یہ تو بنیادی طور پر اسلامی نظریات کے بھی مخالف تھے اور ہر جمہوری اداروں کے۔ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں مزید تنظیموں نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا، لیکن حادثہ یہ ہوا کہ لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ مزدور لیڈرشپ خود پاکستان کے محنت کشوں کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے ہمیں مزدور تحریک کو پاکستان کے نظریے کے ساتھ مانگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی مزدور تحریک جو ہے فلورش ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد قاسم جمال، آپ دیکھ رہے ہیں جسارہ ڈیجیٹل۔ آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کی ایک آئیکن شخصیت پروفیسر شفیع ملک صاحب۔ پروفیسر شفیع ملک صاحب پاکستان کی سب سے بڑی مزدور لیبر فیڈریشن، نیشنل لیبر فیڈریشن کے بانی ہیں، اور انہوں نے ایک پاکستان کے ان حالات میں جب چاروں طرف سرخ آندھی کا دورہ تھا، اور شفیع ملک صاحب نے سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ایک ایسی تحریک کو برپا کیا جس نے پوری دنیا بھر میں اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ تو ہم انتہائی خوش آمدید کہتے ہیں جناب محترم شفیع ملک صاحب کو۔ ہم چاہیں گے پروفیسر شفیع ملک صاحب سے کہ مزدور تحریک کی ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں گفتگو کریں۔ پروفیسر شفیع ملک صاحب کا ایک بہت بڑا پاکستان کی مزدور تحریک کے لیے ایک کاز ہے، انہوں نے کام کیا ہے، اور اب یہ آپ کے سامنے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ محترم شفیع ملک صاحب، آپ بتائیں گے کہ پاکستان کی جو مزدور تحریک میں نیشنل لیبر فیڈریشن کا جو قیام ہوا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل دیکھیے، یہ تو پہلی نظریاتی مزدور تحریک تھی جو سیاسی اعتبار سے پاکستان کے نظریات کو اور تحریک پاکستان سے ہم آہنگ تھی، ورنہ پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کر جو مزدور تنظیمیں قائم ہوئی ہیں ملکی سطح پر، ان کا نظریاتی اعتبار سے پاکستان کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اسی گیپ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 1947 سے لے کر، بلکہ میں کہتا ہوں 1949 سے لے کر 1900 تنظیم ہم نے قائم کی 69 میں، 1969 تک بھی کام کیا ہے، لیکن وہ منتشر کام تھا، اس کی کوئی جہت بھی متعین نہیں تھی، اور ایک منتشر کام تھا، لیکن یہ کام ایک منظم اور ایک منصوبے کے تحت 1970 میں قائم ہوا، شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 1960 1970 کی جو دہائیاں ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ اس دوران میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے جو سیاسی و معاشی حالات تھے، اس وقت جو حالات تھے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھ 1960 اور 1970 تو یہ پورا دور جو ہے وہ عملاً ایوب خان کا دور تھا، یا آپ جزوی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پھر ضیاء بھٹو صاحب کا دور تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ایوب خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک جینون حکومت کے خلاف سازش کر کے اقتدار حاصل کیا تھا۔ چودھری محمد علی اس وقت پرائم منسٹر تھے، ایک دستور بنایا تھا، اور قومی سطح پر انتخابات کے لیے فروری 1959 کی تاریخ طے ہو گئی تھی، لیکن اس پروسیس کو سیبوٹاژ کیا ایوب خان نے، اور اس کو بالکل ایک دوسرے اس پر ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو مزدور تحریک پر اثرات مرتب ہوئے، اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ ایوب خان کی ان پالیسیوں سے مزدور تحریک پہ کیا اثرات مرتب ہوئے تھے؟ بنیادی طور پر ایوب خان جو تھے اور اس کے تمام کولیگس بشمول بھٹو، یہ تو بنیادی طور پر اسلامی نظریات کے بھی مخالف تھے اور ہر جمہوری اداروں کے بھی مخالف تھے۔ ان کے زمانے میں مزدور تحریک جو ہے وہ تو ایک اعتبار سے ڈیڈ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا اقتدار ختم ہوا اور بھٹو صاحب سامنے آئے تو مزدور تحریک تو تھی نہیں، وہ جو دبی ہوئی تھی وہ ایک لخت ابھر کر سامنے آئی ہے، اور اس میں ہر قسم کی اچھائی اور برائیاں بھی تھی، برائیاں زیادہ غالب تھیں، اس لیے کہ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں مزدور تنظیموں نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا، جس میں ہمارے لوگ بھی شامل تھے۔ تو مزدور تحریک کے اندر جو بھی کچھ گویا اس کے احوال تھے وہ ایوب خان کے زمانے تو بہت سڑک تھے۔ آپ نے مزدور تحریک کا جو آغاز کیا، جو جدوجہد کی آپ نے، وہ آپ کا پس منظر کیا تھا؟ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد ابتدائی طور پر 1949 تک میں نے جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھ لیا تھا۔ 1949 میں پہلی لیبر کانفرنس ہوئی پاکستان میں، وہاں سے فارغ ہو کر مرزا ابراہیم
اور رسول بخش تالپور، یہ دونوں حضرات وہاں حیدرآباد آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کچھ لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ مزدور تحریک میں کس طریقے سے کام کیا جائے۔ یہ وہاں جو ریلوے اسٹیشن اس کے بالکل برابر ایک باغ تھا، میں بھی اس میں شریک ہوا، میں بھی شریک ہو گیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو غلط پلان پر چل رہے ہیں۔ یعنی مرزا ابراہیم، اس سے پہلے میرا کوئی بہت قریبی تعلق نہیں تھا، سننے کا تو موقع ہی نہیں ملا تھا، اور رسول بخش تالپور یہ بہت غلط لائن پر جا رہے ہیں، اور ان کو روکا نہ گیا تو صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ذہن بنایا کہ مزدور تحریک میں کام کریں گے، لیکن وہ یا وقت قسم کی بات تھی، ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ مزدور تحریکوں پر جبر کا دور بھی آیا ہے، تو آپ کی جب نیشنل لیول فیڈریشن کے آپ صدر تھے، اس وقت حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مزدور تحریکوں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ایوب خان صاحب کا جو جبر تھا، اور عملاً ایوب خان کا زمانہ جو 10 سال گزرا ہے، اس میں تو مزدور تحریک کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس سے پہلے لیاقت علی خان صاحب نے ایک سفری کانفرنس کا افتتاح کیا تھا، اس سے ذرا سی امیدیں پیدا ہوئی تھی کہ شاید پاکستان میں مزدور تحریک جو ہے وہ پرورش پا سکے اور پرائم منسٹر کی اس کو سپورٹ حاصل رہے، لیکن حادثہ یہ ہوا کہ لیاقت علی خان کو شہید کر دیا کیا۔ اس کے بعد جو ایڈوکیزم پر ہی ساری چیزیں چلتی رہیں، اور مزدور تحریک کو حکومت کی طرف سے تو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ روس کے خاتمے کے بعد مزدور تحریک میں ایک زوال پیدا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ مزدور تحریک کی کمزوری میں ہر شخص یہ بات کہے گا کہ جو نظام کی خرابی تھی، اس کا بھی اپنا ایک رول ہے۔ جو حکومت کا طرز عمل تھا مزدور تحریک کے ساتھ، اس کا بھی ایک رول ہے اور حصہ ہے، لیکن مزدور لیڈرشپ کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ مزدور لیڈرشپ خود پاکستان کے محنت کشوں کے مزاج کو نہیں سمجھ سکی آواز میں، اور اس نے ان کے مزاج اور نظریات کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے اس کی مزاحمت تو ہونا تھی، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اور اسی لیے ہم نے 1969 میں NLF قائم کی کہ مزدور تحریک کے راستے میں جہاں اور بہت سی رکاوٹیں ہیں اس کے آگے بڑھنے میں، خود مزدور تحریک کی لیڈرشپ بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہمیں مزدور تحریک کو پاکستان کے نظریے کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی مزدور تحریک جو ہے فلورش ہوگی اور آگے بڑھے گی۔ عالمی سطح پر جو مزدور تحریکیں تھیں وہ یونین ازم سے ہٹ کر وہ سیاسی طاقت بن گئی، تو پاکستان میں ایسا ممکن کیوں نہیں ہو سکا؟ نہیں، دیکھیں، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ مزدور تحریک طاقتور بن گئی، آپ چاہیے بین الاقوامی سطح کی کوئی بات کہہ رہے ہوں یا کسی خاص ملک کے ریفرنس سے کوئی بات کہہ رہے ہوں، تو بین الاقوامی سطح پہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اچھا، مزدور تحریک کو کامیاب تحریک ہم اس وقت کہہ سکتے تھے جب وہ سرمایہ دارانہ نظام کو لگام دے سکتی، اس پر گرفت کر سکتی۔ دیکھیے، سرمایہ دارانہ نظام تو یعنی روز اول وہ صنعتی انقلاب سے لے کر آج تک مضبوط اور مستحکم ہوتا رہا ہے۔ مزدور تحریک اس کے ظلم و ستم کو اور اس کے جبر کو اور اس کے پورے معاشرے میں گرفت کو روک نہیں سکی۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر اور ہر ملک کے اندر سرمایہ دار نظام جو ہے وہ اپنے پوری جبریت کے ساتھ قائم ہے، اور مزدور تحریک امریکہ میں دیکھ لیجیے، برطانیہ میں دیکھ لیجیے، ہندوستان میں دیکھ لیجیے، پاکستان میں دیکھ لیجیے، ورکرز کے حوالے سے گڈس ڈیلیور نہیں کر سکی ہے۔ ایک پورا نظام جو ہے وہ میری مزدور تحریک اور مزدوروں کے مفادات کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ یعنی گویا مزدور تحریک کسی مرحلے پر بھی کوئی مضبوط تھی اور وہ ڈیلیور کر رہی تھی گڈس، ایسا نہیں ہے۔ اچھا شفیع ملک صاحب، آپ نے پاکستان میں مزدور تحریک میں اسلامی فکر کو متعارف کرایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فکر کو محنت کشوں نے قبول کیا؟ نہیں، آپ اگر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مزدور تحریک کو میں اسلام کو کیوں متعارف کرایا اور اسلام کے حوالے سے ہم نے مزدور تحریک کیوں چلائی،
اس کا جواب تو یہ ہے کہ جب تک کہ نظام تبدیل نہیں ہوگا واہ، اور وہ مزدور کو پورا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، راضی خوشی جبر کے ذریعے سے نہیں، اپنے پورے مزاج اور اپنے قانون اور اپنے دستور اور اپنی تعلیمات اور اپنی پریکٹسز کے حوالے سے، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ مزدور تحریک تو مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے تو اس لیے چلایا تھا کہ نظام کے، ہماری لڑائی نظام کے خلاف تھی، آج بھی نظام کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ آپ نے مزدوروں کے حقوق کے لیے عدالتی اور قانونی لڑائی بھی لڑی ہے، کیا یہ لڑائی اس میں آپ کامیاب رہے آپ؟ قانونی لڑائی تو ایک ڈیفینسو لڑائی ہے۔ جی، قانونی لڑائی سے مزدور تحریک کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے۔ اچھا، مزدور کے حقوق سلب ہوتے ہیں، لوگ لیبر کورٹ میں جاتے ہیں، مزدور کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو حقوق سلب ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ قوانین لیبر کورٹ میں جا کر ان کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس پورے نظام کا جو جبر ہے اور اس نے سارے فوائد کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے، اس پر تو کوئی ضرب نہیں لگتی۔ مزدور تحریک اس پر تو اس کے مقابلے آج بھی ریئل پرچیزنگ پاور مزدور کی، اصل قوت خرید، میرا اپنا خیال ہے کہ 1947 کے مقابلے میں کم ہے۔ منی ویجز بڑھ گئی ہیں لیکن ریئل پرچیزنگ پاور نہیں بڑھی ہے۔ اصل چیز ہے ریئل پرچیزنگ پاور بڑھنا۔ اسلام جس چیز کا زور دیتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ قانون سازی کی جائے، وہ رولز ریگولیشنز بنے جس کی وجہ سے قوت خرید میں اضافہ ہو۔ اس لیے سود کو حرام قرار دیا گیا۔ پوری سرمایہ دارہ نظام پر جب تک کہ چوٹ نہیں لگے گی، گرفت نہیں ہوگی، اور پورا نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا، محنت کشوں کی قوت خرید میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے منی ویجز میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ریئل ویجز میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ویب ٹاپ جیسا پلیٹ فارم تھا، اس میں مختلف نظریات کے لوگ تھے، تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ اتنی مختلف نظریات کے لوگوں کو آپ نے ایک جگہ اکٹھا کیا، یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ نہیں دیکھیے، ویب کو بنی 21 جولائی 2000 کو، اچھا، اور میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا۔ اس کا منشا تو حکومت کے ساتھ ایک اچھی ڈائلاگ کرنے کے لیے ایک فورم تیار کرنا تھا۔ اس وقت مشرف صاحب کی مارشل لا تھا جی، اور ڈر یہ تھا کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ محنت کشوں پر، مزدور تحریک پر کوئی بہت بڑی قطغن نہ لگا دیں۔ جی، اس لیے ان کو سمجھانا اور ان کو لائن پر لانا ویب کاپ کا اصل مقصد تو یہ تھا۔ اس لیے ہم نے اپریل 2000 میں، غالباً 4 اپریل 2000 تھا، اس میں ہم نے مشرف کو بلایا ویب کاپ کے پلیٹ فارم پر اسلام آباد میں۔ ان کو بات سمجھی اور اس کے بعد ان کے بات سمجھ نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مزدوروں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگ سکی، اور جو بھی کچھ ریلیف ہم حاصل کر سکتے تھے اس کے زمانے میں نے حاصل کیا ہے۔ ورنہ ہمارا اندیشہ یہ تھا کہ یہ جو مارشل لا اس نے لگایا ہے اس وقت کہیں مزدور تحریک پر پابندی نہ لگ جائے، ہم نے اس کو روکا الحمدللہ۔ اس لیے ویب کاپ کا ایک رول تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس نے کام کیا ہے۔ تو ملک صاحب، اگر پاکستان میں اسلام کا معاشی نظام نافذ ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزدور و آجر کا جو تعلق بہتر ہوگا؟ نہیں، ایک اسٹیٹمنٹ کی حد تک بھی یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا امن شکل ہوگی؟ وہ تو ہمارے یہاں بہت پہلے سے اس کے مثال موجود ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی یعنی لوگ کہتے تھے کہ بھئی زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود تھے لیکن زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں تھے۔ اس سے بڑا جو اصلاحی معاشرہ ہے، معاشی اعتبار سے اصلاحی معاشرہ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسٹیٹ ایڈ یعنی سرکاری مدد دینے کے لیے تیار ہو لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا خوشحال معاشرے کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ 90 سال کے اندر ہو گیا اسلامی نظام قائم کرنے کے بعد۔ تو ہم نے جب اسلامی نظام کی بات کی اور اس کو مزدور تحریک کی جدوجہد کا ایجنڈا بنایا تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ اسی نظام کی تفصیلات کے مطابق کام کیا جائے، انشاءاللہ معاشرہ خوشحال ہوگا، مزدور بھی خوشحال ہوگا۔ اچھا ملک صاحب، یہ آپ نے اپنے دور میں مزدوروں کو جو منظم کرنے کی کوشش کی، مزدوروں پورے پاکستان میں مزدوروں کو ایک پلیٹ فارم پہ منظم کرنے کی کوشش کی،
نیشنل لیبر فیڈریشن کے پلیٹ فارم پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کون سی مؤثر حکمت عملی تھی کہ آپ نے اپنے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کے اندر، اسٹیل مل کے اندر، پی این ایس سی کے اندر، شپ یارڈ کے اندر کامیابی حاصل کی؟ تو کیا وجوہات تھی جس پہ اتنی بڑی کامیابی آپ کو حاصل ہوئی؟ اصل میں ہمیں ٹیم اچھی مل گئی تھی. جی یونینس بھی تھی ہمارے پاس، لیکن ہمیں ٹیم بہت اچھی مل گئی تھی، اور اس ٹیم نے ایک متحدہ اور منظم کوششیں کی جس کے نتیجے میں نتائج ہمارے سامنے آئے. ٹیم کے بعد ایک آدمی کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں اس زمانے کے جو لوگ اوپر فہرست پر نظر ڈالے، بہت ہی لکھے پڑھے، بہت ہی جاندار، بہت ہی آنیسٹ اور وقت دینے والے لوگ، کام کرنے والے لوگ ہمیں مل گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم الحمدللہ کامیاب ہو گئے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو نئی نسل ہے یہ مزدور تحریک سے جڑ نہیں رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ نئے ٹریڈ یونینس ابھر کے سامنے نہیں؟ اچھا رول ماڈل نہیں ان کے سامنے. جی اچھا. اگر اچھا رول ماڈل ہو اور اچھے رول ماڈل ہوں تو ضرور آئیں گے، لیکن اچھا رول ماڈل نہیں ہے. بات یہ کہ مزدور تحریک جو ہے وہ صرف مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم نہیں ہے، بلکہ معاشی تبدیلی لانے کے لیے، ملک کا امیج بلڈ اپ کرنے کے لیے، یعنی ایک بحثیت مجموعی ایک ہماگیت قسم کی تنظیم ہے. ہم نے اس کو بہت ہی محدود سے مقاصد کے لیے کیا تک محدود کر دیا ہے. ایسے صورتحال ہے نیا جو نوجوان جو ہے وہ تو کسی بڑے چیلنج کو فیس کرنے، جب بڑا چیلنج ہو اس کے سامنے تب وہ آتا ہے سامنے، اسے معلوم ہو کہ کوئی بڑی تبدیلی لا رہے ہیں ہم اس مزدور تحریک کے ذریعے سے. اسلامی نظام قائم ہوگا ہماری جدوجہد کے ذریعے سے، محنت کا اس کو عزت ملے گی، نظام تبدیل ہوگا، تب لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے. لیکن ایک لمیٹیڈ پرپز کے تحت اگر آپ تحریک چلائیں گے تو نیا خون آپ کو نہیں ملے گا. آخر میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ اپنی جو جدوجہد ہے، آپ نے بڑی عمر گزاری ہے ٹریڈ یونینس کے اندر، آپ نے جدوجہد کی ہے، نیشنل لیبر فیڈریشن کے آپ بانی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے پس منظر میں آپ کی جو جدوجہد ہے اس میں سب سے بڑی کامیابی کیا تھی اور سب سے بڑا دکھ کیا ہے آپ کو؟ ہم نے اسلام کو مزدور تحریک کا ایجنڈا بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. مزدوروں نے اس بات کو قبول کیا کہ جب تک مزدور تحریک اسلام کے غلبے کے لیے کام نہیں کرے گی اور ملک میں جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا، ظلم اور زیادتی سے نجات نہیں مل سکتی. اس لیے مزدور تحریک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ مزدوروں کو اس ایجنڈے پر متفق کیا جائے، کال کیا جائے، آواز دی جائے، منظم کی جائے کہ اسلام جو ہے جب تک وہ اس ملک میں نافذ نہیں ہوگا، استحصالی نظام ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک مزدور کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس آواز میں بڑا وزن ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ خود ہماری طرف سے جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر اس میں ذوق پیدا ہو گیا ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو کامیابی ہے، اور ایک دکھ کیا ہے کہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو آپ جس کے اندر ہم فیلئر ہیں کہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ کام نہیں کر پائے؟ دیکھیے یہ نظام کی تبدیلی بہت بڑا، اور یہ کسی مزدور فیڈریشن کا گویا ٹاسک اور اس کا ٹارگیٹ نہیں ہوگا، یہ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ہوگا. ہم تو صرف گویا اس سیاسی جدوجہد کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بہت کھل کر بغیر کسی گویا یعنی حجاب کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے محنت کشوں کو جماعت اسلامی کی طرف آنے کی دعوت دی، اور ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جماعت اگر کامیاب ہوگی تو نظام تبدیل ہوگا، نظام تبدیل ہوگا تو محنت کشوں کے حالات تبدیل ہوں گے. اچھا شفیع ملک صاحب، سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1968 کے قریب آپ کو مدعو کیا اور ایک ٹاسک دیا نیشنل لیبر فیڈریشن کا کہ آپ پورے پاکستان میں آپ محنت کشوں کو آپ منظم کریں، اور الحمدللہ آپ اس میں کامیاب رہے. اب آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں پاکستان کی مزدور تحریک کو، پاکستان کی عوام کو، عوام الناس کو، کہ کس طریقے سے وہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا اور یہاں کا معاشی نظام تباہی کا شکار ہے، وہ کون سا راستہ ہے کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہو؟ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا، علامہ اقبال کا اور سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان بن سکے. بس مزدور تحریک جو ہے وہ علامہ اقبال کے پیغام کو قبول کرے. مزدور تحریک جو ہے وہ قائد اعظم کے جو پیغام و تعلیمات اسے قبول کرے. مزدور تحریک جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کے جو نظریات پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی ریاست بنانے اور اس کو میں
استحصال سے پاک گویا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے. اسی طریقے سے خود مزدور تحریک بھی مضبوط ہوگی اور اس کا جو سارا وزن ہے وہ گویا اسلامی انقلاب کے لیے استعمال ہوگا. اسلامی انقلاب اور اسلام کے حوالے سے پاکستان میں تبدیلی کے بغیر نہ مزدور تحریک مضبوط ہو سکتی ہے، اور اگر مزدور تحریک مضبوط ہوئی تو اس کا کوئی رول بھی نہیں ہو سکتا. مزدور تحریک کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس کی لیڈر کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے محنت کشوں کی اصل خدمت یہ ہے یہاں وہ نظام ہو جسے ہم اسلامی نظام کہتے ہیں، یہاں خلافت کا نظام قائم ہو. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے غربت ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مزدور خوشحال ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں طبقاتی کشمکش ختم ہو، ایک خوشحال معاشرہ قائم ہو، تو پھر اسلام کو ان رائٹ ارنسٹ صحیح اسپرٹ کے ساتھ مزدور تحریک کو قبول کرنا ہوگا اور اپنا پورا بوجھ جو ہے وہ یہاں تبدیلی کے اسلامی ٹرف کے لیے تبدیلی کے لیے ڈالنا ہوگا. شکریہ آپ کا. آپ نے دیکھا پروفیسر شفیع ملک صاحب نے جو گفتگو کی، اس کے ذریعے اگر ہمارے حکمران اس کا نوٹس لیں، وہ نظام نافذ کریں جو اسلام نے ہمیں کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلد پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ایک ایسا نظام آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ بانٹنے نکلیں گے اور زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ آئندہ ہم کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر پروفیسر شفیع ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.